الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ شعبان مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے ہیں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، درود خوانی کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، تو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آج آپ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا گوشہ، آپ کا حسن اخلاق، اس تعلق سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ امام اعظم کا ایک مکروس تھا، مجوسی، آگ کو پوجنے والا، آتش پرست۔ آپ قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب پہنچ کر آپ کی مبارک جوتی میں کیچڑ لگا ہوا تھا، آپ کے نالے پاک میں، وہ کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کیچڑ اس مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا اس کی دیوار سے لگ گئی۔ پریشان ہو گئے، اب کیا کروں؟ کیچڑ صاف کروں گا تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، صاف نہیں کرتا تو دیوار بدنما لگ رہی ہے، خراب ہو گئی۔ اسی آپ شش و پنج میں تھے، دروازے پر آپ نے نوک کیا، وہ مجوسی باہر نکلا اور وہ ٹال مٹول کرنے کا، حضرت ابھی نہیں ہے، میں دوں گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتائی اور معافی مانگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ بتائیے آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندوں کے حقوق، ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، آئے سیکھ لیں۔ بندوں کے حقوق کے معاملے میں آپ بے قرار اور خوف خدا میں مضطرب ہیں۔ مجوسی بڑا متاثر ہوا، کہا اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کو صاف کریں اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اعلیٰ اخلاق دیکھ کر، آپ کا تقوی دیکھ کر، آپ کا خوف خدا دیکھ کر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھنس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح آدم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہاں یہ بھی غور طلب ہے کہ ہمارے اخلاق اگر اچھے ہونا تو بہت لوگ ہمارے قریب آ جائیں،
اور پھر لوگ قریب آئیں تو ان کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں، مسجدوں کے قریب کریں، بالخصوص مذہبی لوگوں کو، مبلغین کو اپنا کردار بہت اچھا کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہو کہ نان مسلم ہمارے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ مگر اکثر مسلمان اب بعمل نہیں، بندوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں۔ بندوں کے حقوق مسلمانوں کا بالخصوص آپ کو خیال رکھنا کس قدر اہم ہے، آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ سورہ احزاب میں ہمارا پاک پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت نمبر ہے 58، سورہ احزاب ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور وہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ یعنی جو کسی کو اذیت پہنچائے حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو اذیت دی جائے، تو اب وہ عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اولیاء، امام اعظم کے غلام حنفی، غور تو کریں، کہیں ہم مسلمانوں کو تکلیف تو نہیں دے رہے، ان کو ناحق اذیت تو نہیں پہنچا رہے؟ کیا انداز ہو سکتا ہے بھی شادیوں میں آپ غل غبارہ مچا رہے ہیں تو مسلمانوں کو تکلیف تو دے رہے ہیں، رات کے وقت آپ آتش بازی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف تو دے رہے ہیں، آپ نے اپنی گاڑی کو، سائیکل کو، موٹر سائیکل کو، ٹرک کو، بس کو غلط جگہ پارک کیا، آپ تکلیف تو دے رہے، آپ نے گلیوں میں ملبہ ڈال دیا، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں آپ نا۔ اس طرح آپ نے گھر کے اندر عقیقہ ہے، بچے کی ختنہ ہے یا ولیمہ ہے اور گلی بند کر دیا آپ نے، چھوٹے شہروں میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ تکلیف دینے کا انداز ہے۔ آپ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، رمضان کی راتوں کے اندر تو ادھم بازی، شور مچا رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے عبادت کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں، سحری کے انتظار میں اٹھ رہے ہیں، اور آپ ایک شور مچا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی کا سلنسر نکال کر جو گلیوں میں، بازاروں میں، موٹر سائیکل کاروں میں گھوم رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس طرح تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ نے گلیوں میں کچرا ڈال دیا، غلاظت ڈال دی، آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ، اسٹریٹ کرائم، موبائل چھین کر بھاگ گئے، گن پوائنٹ پر اس کی جیب خالی کروا لی، آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ دل شکنی کے الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، کسی کو لمبے اور موٹے اور ٹھنگڑے وغیرہ کہہ کر آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ گھر میں شور شرابہ، پڑوسی تنگ ہو رہے ہیں، تیز آواز میں گانے چلا رہے ہیں ٹی وی پر اور لوگ تکلیف میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ اگر استغفر اللہ پڑوس میں تانک جھانک کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر کسی کی ماں بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ آپ نے کوئی ناجائز تعلق قائم کیا تو یہ بھی پورے خاندان کو تکلیف دینے والا انداز ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ لڑکی والوں نے رشتہ نہیں دیا تو آپ لگے ہوئے تکلیف دے رہے، ساتھ کام کرنے والوں کی چگلیاں کھا رہے ہیں، آپ تکلیف دے رہے ہیں اس انداز سے۔ کارکردگی آپ نے اپنے کام کرنے والوں کی کمزور شو کر دی، اس کی پرفارمنس کو آپ نے کمزور شو کیا تاکہ ترقی نہ کرے، حالانکہ حق اس کا کچھ اور بنتا تھا، یہ بھی تکلیف دینے والا انداز ہے۔ آپ کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی تکلیف در تکلیف والا معاملہ ہے۔ کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کمتر سمجھ رہے ہیں، متکبرانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی تکلیف دینے والا انداز ہے۔ گالی دینا مسلمانوں کو تکلیف دینے والا انداز ہے۔ تہمت لگا رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، آپ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں، یہ تکلیف دینے والا انداز ہے۔ بدگمانی کرنا، اس کے عیب تلاشنا، مال دبانا، قرض لے کر نہ دینا، غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے، ہماری ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ ایمان والوں کو ایذا دینے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کے ساتھ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے ساتھ ہوا۔ معلوم ہوا ایمان والوں کو اذیت دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینا گویا اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کو اذیت دی دنیا آخرت میں اس پر لعنت ہے۔ ایمان والوں کو اذیت دینے والا دونوں جہاں میں لعنت و رسوائی کا حقدار ہے۔ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام اعظم کا اخلاق کیسا تھا کہ مجوسی جو مکروس تھا اس سے معذرت طلب کر رہے ہیں، اور آپ کے اچھے اخلاق کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ امام اعظم کی شان کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ایک بار آپ کا ایک حاسد جس کو نعمت ملتی ہے نا، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، تو اس سے حسد بھی کرتے ہیں لوگ۔ آپ کا بھی حاسد تھا، آپ سے حسد کرتا ہے۔ اس نے امام اعظم کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، استغفر اللہ، گمراہ کہا، بے دین کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے۔ کیسے اعلیٰ اخلاق ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے، اللہ جانتا ہے آپ جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ رونے لگے، فرمانے لگے میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں اللہ پاک مجھے معافی عطا فرمائے گا، ہائے مجھے عذاب کا خوف ہے، عذاب الہی کا تصور آتے رونے لگے، روتے رہے، روتے روتے بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ خدا کا خوف کتنا ہے۔ ہوش آئی تو دعا مانگی، یا اللہ جس نے میری برائی بیان کی اس کو معاف فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، کیسے اخلاق ہے۔ اور ایسے بھی ہیں اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتے، اور ایسے ناخلف بچے ہیں اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، بہنوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، خالہ، رشتہ دار، قریبی، ماموں، چچا، ارے غلطی ہو گئی معاف کر دو اللہ کے بندو، کیا ہو گیا۔ اور شب برات میں یاد رکھیے جو آپس میں ذاتی معاملات میں وہ تعلقات ختم کیے ہوں گے، یہ ڈریں کہ کہیں بخشش سے محروم نہ ہو جائیں۔ بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اس کے لیے دعا کی، یا اللہ پاک جس نے میری برائی بیان کی اس کو معاف فرما دے۔ امام اعظم کے اچھے اخلاق دیکھ کر متاثر ہوا اور اس نے معافی مانگی، سوری کیا آپ سے کہ جس لا علمی کے سبب میرے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو معاف کیا۔ ہاں جو اہل علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر میری طرف غلط عیب منسوب کرتا ہے وہ قصوروار ہے، کیونکہ علماء کی غیبت کرنا ان کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان امام اعظم کی۔ نہ جیتے جی آئے کوئی آفت میں قبر میں بھی رہوں سلامت، بروز محشر بھی رکھنا بے غم امام اعظم ابو حنیفہ۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس نے آپ کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، معاف کر دیا، بلکہ دعاؤں سے نوازا۔ مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آ گئی، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال۔ اگر ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نا، تھپڑ کا جواب مکے سے دینے والے نہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے نبی، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے؟ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں برائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک حاسد نے امام اعظم کو ایک دفعہ استغفر اللہ ہاتھ اٹھائے تھپڑ مارا۔ آپ نے صبر کیا اور کہا بھائی جان میں بھی تھپڑ مار سکتا ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، میں عدالت میں دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، نہ ماروں گا نہ آپ کے خلاف کیس کروں گا۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ بیکس پناہ میں آپ کے ظلم کی فریاد کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ قیامت کے دن اس ظلم کا بدلہ حاصل کر سکتا ہوں، مگر یہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں گے؟ فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے مجھ پر خصوصی کرم فرمایا، میری سفارش تیرے حق میں قبول کر لی، تو تجھے لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ ہوئی شاہ فرد جرم عائد، بچہ پھنسا ورنہ اب مقلد، فرشتے لے کے چلے جہنم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں نا، شیر کا سوا شیر، اور اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم تھے صبر کے پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو فرامین سناتا ہوں دو۔ ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے۔ جنت میں جھونپڑیاں اور مکانات تھوڑی، محلات ہیں سونے اور چاندی کے، جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، جو اس سے قطع تعلق کرے تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، کیا اناؤنسمنٹ ہوگی؟ سنیں، جس کا ثواب، جس کا ریوارڈ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہوئے اٹھے جنت میں داخل ہو جائے، پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے، کس کے لیے ریوارڈ ہے؟ اعلان کرنے والے کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور
بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.